Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, guys, today we are going to talk about the topic that I'm most passionate about, और वो है जी सेल्स एंड आर्ट. सेल्स एक आर्ट, उसके ऊपर हम बात करेंगे. तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि सेल्स को आर्ट क्या चीज़ बनाती है. सेल्स बेसिकली एक वो जॉब है, एक वो प्रोफेशन है, एक वो स्किल है जो हमारे अंदर नेचुरली सबके अंदर बिल्टन है, जो हमारे अंदर मौजूद होता है. हमें सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसको पॉलिश करना होता है, उसको यूज़ कैसे करना आना चाहिए, ये चीज़ सीखनी होती है. ये बेसिकली एक स्किल है, एक आर्ट. इसको इसलिए एक फ़न इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक वो चीज़ है जिसके बगैर हर बाकी चीज़ अधूरी है. आप किसी बिज़नेस फंक्शन को देख लें, आप किसी ऑपरेशन को देख लें, किसी भी इस तरह की एंटिटी को देख लें, जब तक आपकी बनाई हुई चीज़, जब तक आपकी मैन्युफैक्चर्ड चीज़, जब तक आपकी सोची हुई सोच, आपकी लिखी हुई किताब, आपका किया हुआ काम, उसको कोई दूसरा ख़रीदेगा नहीं, उस आइडिया को कोई बाय नहीं करेगा. और बाय करने का मतलब सिर्फ पैसों से बाय करना नहीं होता. बाय करने का मतलब ये है कि जब तक उस चीज़ को कोई उसके उसके सही तरह से उसको पसंद नहीं करेगा, तब तक उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है. इसी तरह ज़िंदगी में आपके रिलेशंस, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशंस, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस, उन सब रिलेशंस में भी जब तक आपको अपने आप को बेचना वुडंट बी अ राइट वर्ड हेयर, जब तक आपको अपने आप को उनके सामने actually you're selling yourself. This is not a bad word. Selling yourself is the best thing that one could learn. और अगर आपको अपने रिलेशंस में अपने आप को प्लेसमेंट अपनी करनी नहीं आती सही, जिसको हम सेलिंग कहेंगे, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी और एक कंटेंट लाइफ नहीं गुजार सकते. हम अब बात करेंगे जी द की एलिमेंट्स ऑफ अ मास्टरफुल सेल्स पर्सन. अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली सेल्स प्रोफेशन के ऊपर. तो जो एक सेल्स का जो होता है ना रिसोर्स, लेट्स से, जिसमें हमारी सारी कैटेगरीज जो है वो डिफ़ाइन हो जाती हैं, जूनियर लेवल से लेकर मोस्ट सीनियर लेवल तक. उन लोगों के अंदर वो सेल्फ ड्रिवन लोग होते हैं. देखें, बाकी सारी जॉब्स में आप ऑपरेशंस की कोई जॉब है, फाइनेंस की जॉब है, एवरी जॉब इज़ वंडरफुल, एवरी जॉब इज़ अमेजिंग, एक्साइटिंग, बट और हर किसी के अपने अपने शौक है जिसके मुताबिक वो काम कर रहे थे. बट जो सेल्स की जॉब होती है, सेल्स का जॉब एक ऐसी मज़ेदार प्रोफेशन है जिसमें आप एंटर करते साथ ही बैटल फील्ड में उतर जाते हैं. ठीक है जी. और एक डेली का एक चैलेंजिंग है, दैट्स सच चैलेंजिंग जॉब, जो आपको डेली एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डालेंगे आप अपने आप को. और सुबह आप your day starts with the fact that you have ended up again, you have ended up yet again in another challenging situation. अब आपने इस चैलेंजिंग सिचुएशन में से थ्राइव करके निकलना है, और थ्राइव करके निकल के आपने इस डे को प्रोडक्टिव बनाना है बाय अचीविंग व्हाट इज बीइंग अ चैलेंज टू यू. तो आपके जो टारगेट्स हैं, आपका जो सारा काम है, वो इस चीज़ के इर्द गिर्द होता है. तो जो की एलिमेंट्स हैं वो सेल्फ ड्रिवन. एक इंसान जो सेल्फ ड्रिवन है, ही कैन बी अ गुड सेल्स पर्सन. He or she, they can create every day a new challenge. They can create building steps, a strategy, a way out for every challenge, new challenge that the day of a sales life throws at them. अच्छा, आपने इस प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आपके लिए कुछ इंसाइट, यूज़फुल इंसाइट जो है वो हम शेयर करते हैं. हार्ट ऑफ सेल्स क्या है? हार्ट ऑफ सेल्स ये है कि अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना. आप जितने भी मेरे फेलो कॉलीग्स हैं जो सेल्स में हैं और इस काम को पसंद करते हैं और इस काम में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, इस काम में ग्रो करना चाहते हैं,
آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ جب تک اپنے کسٹمر کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا، اس کی سائیکالوجی کے اندر آپ انٹیگریٹ نہیں کر لیں گے. مطلب یو ایکچولی ہیو ٹو گیٹ ان سائڈ دیٹ پرسنز برین، ان سائڈ دیٹ پرسنز مائنڈ، اور آپ نے ایگزیکٹ یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کن لائنز پہ سوچ رہا ہے، وہ کن لائنز پہ اپنی تھنکنگ بناتا ہے، وہ کن لائنز پہ اپنا ڈیسیژن بناتا ہے، وہ کن لائنز پہ اپنی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا چاہتا ہے، اور کس حد تک آپ اس کو پش کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ اس کو ایز آؤٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ اس کو رش کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ اس کو آرام سے لے کے چل سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک سکسیزفل سیلز سٹوری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سٹوری ٹیلنگ جو ہے نا، یہ ایک چیز ہے جو بار بار یوز ہوتی ہے سیلز میں، اور کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ایک ایسی اوور ریٹڈ جو ہے نا وہ ایلیمنٹ بن گیا جس کو بار 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 لوگ ڈسکس کرتے ہیں. بٹ سٹوری ٹیلنگ از ایک بڑے، اس کو صرف اس کے ٹائٹل پہ مت جائیں، یہ دیکھیں یہ ہے کیا. سٹوری ٹیلنگ ایک بڑا مزیدار کام وہ ہے جو بیسکلی ہماری ایک ہیومن نیچر جو ہے اس کو، ہماری ایک ہیومن نیڈ جو ہے، ہمارے نیچر کی ایک نیڈ ہے، انسان کی نیچر کی ایک نیڈ ہے، اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اور وہ کیا نیڈ ہے؟ وہ نیڈ ہے آپ کی ریزونیٹ کرنے کی نیڈ، کمپیئر کرنے کی، اپنے آپ کو دوسرے کی سچویشن میں، دوسرے کی، جسے کہتے ہیں نا اسٹینڈنگ، فیلنگ یور سیلف ان سمبڈی ایلسز فٹ اسٹیپ. تو جس بھی بندے کے ساتھ آپ جب سیلز کر رہے ہوتے ہیں، کلائنٹ کو جب آپ سٹوری ٹیلنگ والے فیز میں آپ ہوتے ہیں، تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ اس انسان کو اپنے ساتھ ریلیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اب آپ ایک اسٹرینجر ہیں، آپ ایک آؤٹ سائڈ ایلیمنٹ ہے اس کی زندگی کا، پشک دوست بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، بٹ ایک آؤٹ سائڈ ایلیمنٹ ہے. اور آپ مزید آؤٹ سائڈ تب چلے گی جب آپ اس کو ایک چیز بیچنے کے لیے آگے، جس کے لیے اس نے ڈیسیژن کر کے آپ کی چیز کو خریدنا ہے، آپ کی سروسز کو خریدنا ہے، آپ کو پے کرنا ہے اس نے. تو وہاں پہ آپ جب تک اس کو ایک کمفرٹ اور ایک کانفیڈنس میں نہیں لے کے جا سکتے نا، تب تک آپ اس کی وہ ایک بیسک ہیومن نیچر جو ہے نا، آپ جتنی مرضی اچھی چیزیں بتا رہے ہیں، جتنی مرضی اچھی پریزنٹیشن دے رہے ہیں، لیکن اس کے دماغ میں، اس بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے، اس کے دماغ میں ایک نیچرلی ایک جو ہے نا ایک سپیڈ بریکر ہے. اس سپیڈ بریکر کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ کی سپیڈ بریک ہوتی رہے گی. آپ پیچھے سے جتنی سپیڈ سے آئیں گے، آپ اتنی ہی زور سے آگے جا کے گریں گے. تو اس لیے اس چیز کو بہت طریقے سے آپ لوگوں نے سیٹل کرنا ہے. اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، ایک اچھا سیلز پرسن، ایک اچھا سیلز مین، ایک اچھا سیلز لیڈر وہ ہے جو لانگ ٹرم ریلیشنز. اچھا، جب ہم لانگ ٹرم ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، ہمارا سیلز میں جو ہے نا، وہ موسٹ 99% آف دا پیپل، ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ لیٹس جسٹ میک دا سیل اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. میک دا سیل، کلوز دا سیل، میک سم منی، اینڈ اس کے بعد لیٹس گیٹ اہیڈ. کچھ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کلائنٹ سے ریفرنس لینے ہیں، تو میں دوبارہ جو ہے اس سے بات کرنے کے لیے اپنا ایک ریلیشن شپ مینٹین رکھوں گا. لیکن جو بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، اور جنہوں نے ان سارے، یہ آپ کا ایک کلائنٹ جو ہے نا آپ کا، وہ آپ کا ریسورس بینک کے اندر، آپ کے بینک کے اندر آپ کی ایک جو ہے نا وہ کرنسی ہے. آپ کے کلائنٹس، یور کلائنٹس آر یور کرنسی. آپ نے کبھی کسی زمانے میں کسی کوئی چیز بیچی تھی، اور ایون اف دا تھنگ وینٹ ساؤتھ آفٹر دیٹ، آپ پھر بھی اس کو یہ کر کے دیکھ لیں کہ آفٹر سم ٹائم جب آپ ان کے ساتھ وہ کریں گے، بات کریں گے، آپ ان کے ساتھ کچھ ٹائم بعد ان کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے، تو آپ کو خود یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جو شروع میں ایک ریلیشن آپ کا اور ان کا جو ہے نا مینٹلی ڈیولپ ہوئی تھی نا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی وہ سیل تھرو ہوئی تھی، وہ وہاں پہ موجود ہے. You just have to make the connection again, and you also make sure of the fact that this time the thing doesn't go south. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ یوزفل انسائٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.